دن رات منگا میں ہو دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا دن رات منگا میں ہو دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا دن رات منگا میں ہو دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا طالبین راہ اہتدا آج اتنا خوبصورت یہ اجتماع اور محفل محبت لگتا ہے کہ جیسے گھوڑے کو سوار مہمیز لگاتا ہے نا تو وہ اپنی قوتوں کو نچھاور کر کے ہوا کے دوش پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب اہل محبت بیٹھتے ہیں تو یاد محبوب کی تار ہلتی ہے نا تو شوق جوان، محبت بیدار، عشق بندے کو تڑپاتا ہوا اپنے محبوب کی طرح ہمتاً متوجہ کر دیتا ہے۔ آج کی یہ محفل بھی اپنی حقیقت میں ایسی ہی ہے کہ جتنے بھی یہاں دیدہ علماء تشریف فرما ہیں، حضرات میں ایک بات گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات بڑی مزے کی بات کرنے لگا ہوں کہ مولوی جب صوفی ہو اور صوفی جب مولوی ہو تو ان کی گفتگو، ان کی جستجو، ان کا حال، ان کا کال، ان کا مزاج یہ بالکل محبوب کی اداؤں کے تابع ہوتا ہے۔ اور جب تک عالم صوفی نہیں بنتا اور صوفی عالم نہیں بنتا اس وقت تک یہ اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں۔ زبان پر بات محبوب کی ہوتی ہے، مزاج پر اختیار اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کا صوفی بن کے رہنا اور صوفیاء کا علماء بن کے رہنا، اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ جب علماء صوفی بنے تو یہ مقام اعلیٰ ہے، علماء کے لیے یہ اعلیٰ مقام ہے، تو پھر صوفی علماء کیوں بنے؟ وہ پہلے ہی سے صوفی ہیں۔ تو اس لیے کہ علم ظاہر علم باطن کے ساتھ ضروری ہے، صوفی کا عالم ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ آداب محبوب میں خطا نہ ہو جائے، اور عالم کا صوفی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر محبوب کی اداؤں میں کوتاہی نہ کر جائے، کیونکہ صوفی ہمتاً عشق ہوتا ہے اور عالم ہمتاً خبر ہوتا ہے۔ یہ عشق و خبر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو عرفان کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہاں اس محفل میں صاحبزادہ مصباح المالک جو ایک ہماری اس جماعت کے مقتدر عالم دین ہیں، صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب، صاحبزادہ ڈاکٹر انوار المالک صاحب اور مولانا نصیر اللہ صاحب اور حافظ مولانا محمد مشکور صاحب اور حافظ مولانا قاری محمد انور صاحب قمر اور مولانا محمد نواز ہزاروی، ہم سب دوستوں میں ان کا موجود ہونا یہ ہماری صوفیانہ زندگی کو
تقویت دینے والی یہ ایک خوبصورت قوت ہے۔ میں اس حقیقت کو سامنے رکھنے کے بعد آپ کو پھر پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ کل آپ نے سنا تھا کہ کچھ اشقیاء دلوں کے اندھے، کچھ بد نصیب دلوں کے اندھے، یہ نہیں پتہ کہ پہلے بد نصیب ہوتا ہے اور بعد اندھے ہوتے ہیں، یا پہلے اندھے ہوتے ہیں اور پھر بعد بدبختی سوار ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ لازم ملزوم سلسلہ ہے۔ جس کا دل اندھا ہو گیا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اور جو بد نصیب ہوتا ہے وہی اندھا ہوتا ہے۔ یہ معجزے کو جادوگری کے ساتھ ہم پلہ قرار دے رہے تھے، اور یہ اپنے آپ کو انبیاء کی طرح اور انبیاء کو اپنی طرح اولیاء کو ہم چو خود پنداشتن، ہم صحیبہ انبیاء برداشتن، اس منزل پر تھے، اور اس کیفیت کو دیکھ کر ظاہر بین تھے، ظاہر پرست تھے، عقل سے، ظاہر کی آنکھ سے، سر کی آنکھ سے اور عقل سے فیصلے لیتے رہے۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار سے بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں میں پچھلی محفل میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اعلیٰ کو اپنی طرح سمجھے اور برتر کو کمتر، خود کمتر، اور جس سب بات کرتا ہے وہ برتر کو کمتر دونوں کو ملا کے رکھے، وہ حیوان ہوتا ہے، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ اور حیوانوں میں وہ آگے جا کر ایک اور مثال دیتے ہیں، مگر کمال ہی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی مثل دوسرے کو سمجھنے لگے اور دوسرے فعل کو اپنے فعل سے متجاوز نہ سمجھے، ممتاز نہ سمجھے، محتم بشان نہ سمجھے، اعلیٰ اور برتر نہ سمجھے، وہ حیوان ہے۔ اور حیوانوں میں نقل کرنے والا آپ کو پتہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور ہے، ایک جانور حیوان ہے، اس کو بوزینہ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں اسے بندر کہتے ہیں۔ یہ آدمی کی نقل اتارتا ہے۔ اگر یہ کسی کو دیکھے تو کوئی آدمی لکڑی توڑے تو وہ بھی توڑنے لگتا ہے، اور اگر وہ ہنسنے لگے تو وہ بھی دانت نکال لیتا ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہے تو اس کے مد مقابل کوئی نہ ہو تو کسی شے کو مخاطب کر کے وہ بھی دانت نکالتا ہے، کان ہلاتا ہے، پنجے ہلاتا رہتا ہے۔ تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ تم ہو میں بھی وہی ہوں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بڑوں کو اپنی طرح سمجھنا، اعلیٰ کو ادنا سمجھنا، یہ انسان کا کام نہیں، بندر کا کام ہے۔ اور اگر انسانی لباس میں کوئی اس طرح کا آدمی ہو جو اعلیٰ ذات کو اپنی طرح ادنا سمجھنے لگے تو سمجھنا کہ صورت تو انسان کی ہے مگر اندر روح بندر کی ہے، اندر روح اس کی بندر کی ہے۔ یہاں